Is the screen clear? السلام علیکم جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this group, what is this group? From where to where? سر آیت 56 سے 62 تک. Yes, and what's it about? سر یہ جو اعتراضات کیے تھے حضور پہ، تو یہ تسلی کی آیتیں ہیں سر. تسلی سے زیادہ میں کچھ اور بھی بولا تھا شاید. تسلی بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. سر اس کا جواب ہے جو ان کے اعتراضات تھے. اور بھی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اور بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب مذاق اڑا رہے تھے تو ان کے لیے یہ حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سب لوگ صحیح ہیں بالکل، لیکن کمپلیٹ تھوڑا جواب نہیں مل رہا ہے. وہ ہر بات جتنی آپ نے کہی کہیں غلطی نہیں ہے. سر تمام انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا. That is one of the point you were missing. جی سر. انبیاء جو اللہ کا ایک نظام اللہ نے قائم کیا کہ ڈائریکٹ انسانوں کو راستہ دکھانا، وہی کرنے کی بجائے ایک نبی یا رسول کو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسرے بندوں کو پیغام پہنچاتے ہیں. اسی پہ وہی ہوتا ہے اس بندے. تو ان کے بارے میں یہ انبیاء کا جو اصول ہے وہ، باقی جو آپ نے کہا وہ سب کے آپ کی تسلی کے لیے، وہ جو اعتراضات تھے اس کے جواب کے لیے، ایوری تھنگ از اوکے. چلیے یہ آیت میں سمجھتا ہوں 58 ہم شروع کرے تھے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. کوئی خاص گروپ کر رہا تھا اسے یا کیا تھا؟ عائشہ اور میں کر رہے تھے. دیٹس گڈ، کم آن ڈو اٹ. کون کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوکل علی الحی یہاں تک لیں گے. تو یہ جملے انشائیہ امریہ ہے، وہ حرف رفع ہے. توکل فعل امر ہے جس کا روٹ ورڈ ہے وکلا.
اور توکل میں فعل اور فاعل ہے، جس میں فاعل ریفر کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اور اللہ تعالیٰ وکلا کیسا فعل ہے، لائک کون سا؟ معطل معطل ناقص واوی. نہیں، ناقص کیوں ہوگا؟ ناقص تو ناقص آخری ہوتا ہے، مثال واقعی ہوگا. سال واوی جی. ٹھیک، چلیں. توکل، اور اس میں ایک تجدید ہے توکل، تو یہ اضافت ہے، اور یعنی کہ اور توکل رکھو یا توکل کرو علی الحی، اس پر، علی الحی پر، تو یعنی کہ جار مجرور متعلق توکل، اور الحی یعنی کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر یعنی کہ ہمیشہ زندہ حیات رہنے والا پھر توکل کریے، یہ حکم آ رہا ہے تو کس کو یہ حکم ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ان کے ذریعے سبھی کو ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کیونکہ توکل کہا گیا، یعنی آپ توکل کیجئے. ٹھیک ہے، آگے. پھر الذی لا یموت یہاں تک لیں گے، ہم، تو اس کو ہم الذی کو ہم الحی کی وضاحت بھی لے سکتے ہیں، ہم، اور ہم. صفت بھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الذی لا یموت کو. بالکل، اور حیی کی آگے یہ اللہ کی صفت بن رہی ہے، اور ویسے اس کی وضاحت ہے الحیی کی، کہ جو زندہ ہے اور وہ جس کو نہیں موت آتی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ہے طریقہ، اگر ہم صرف الذی لا یموت کو لیں گے تو یہ اس میں موصول اور لا یموت اس کا صلہ بن جائے گا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے پھر تو. پھر مبتدا خبر ایسے لیں گے اگر چھوٹا سا ہے تو، نہیں تو یہ تو کنٹینیوس وہ بھی ہے، جی امریہ ہے نا، تو جی. لیکن امر تو یہ ہو گیا نا کہ الحیی پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ نہیں پوری ہو گئی کہ اس توکل کس پہ کرنا ہے؟ حیی پہ. اب وہ حیی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کون ہے وہ حیی، یعنی وہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ وہ جس کو نہیں موت آتی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو موصول اور صلہ ہی لیں گے، اور وضاحت ہے، یہ صرف نعت ہے، نعت کہیں گے ہم اس کو الحیی کی. اوکے اوکے، جو کہ ریفر کر رہا ہے الحی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو. لا یموتو، لا حرف نفی، صلہ کو کھولیں گے تو لا حرف نفی ہے، اور یموتو فعل فاعل، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ماتا، اور یموتو میں فعل اور فاعل یعنی یا زبر یا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ نہیں وہ مرتا یا جسے موت نہیں آتی. الذی ٹھیک. الذی لا یموت. ٹھیک ہے. پھر اب تو ایک سیکنڈ، یہاں تک بہت اچھا عائشہ نے کیا، اور شازیہ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن یہی کہنا چاہیے نہیں. اینڈ شی واز رائٹ ان اینالائزنگ الذی لا یموت. اس کو کئی طرح سے گرامیرین نے کہا، جیسے الحی کی صفت الذی ہے، اور پھر الذی سے بات پوری نہیں ہوتی، وہ اس میں موصول ہے، اس کا صلہ لا یموت ہے. اس طرح سے بھی، اور پھر یہ کہ الذی مبتدا ہے اور لا یموت اس کی خبر ہے. یہ پورا جملہ بھی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے الحی کی، الحی. تو دیر آر ڈفرینٹ ویز، کوئی ایک طریقے سے پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے چاہے اس کو کر سکتے ہیں، معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے انت توکل، اے حبیب آپ بھروسہ رکھے علی الحی، اس پہ جو زندہ ہے. اب اس کی مزید وضاحت الذی لا یموت، وہ کون ہے اس کے بارے میں اب اس کو ایک طریقے سے بھی صلہ موصول یا پھر صفت اور صفت کا موصول یا پھر جملے اسمیہ مبتدا اور خبر جو چاہے آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے معنوں میں فرق نہیں آئے گا.
الحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ چلو شفٹ ہو جاؤ یہاں سے، پھر جسٹ چینج یور باڈی شیپ۔ اب عائشہ ان کو تنقید کریں گی، کچھ کرتی ہیں گڑبڑ تو صحیح کرو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ یہاں تک لے لیں گے۔ یہ واو جو ہے حرف عطف ہے، جو کہ سبح جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے توکل پر، یعنی ایک تو توکل کیجئے اور تسبیح کیجئے۔ تو یہ سبح جو ہے، یہ جملہ جو ہے یہ ہو گیا امریہ، انشائیہ، اور سبح جو ہے یہ حکم ہے، سبحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سبح ہو گیا فعل امر۔ بھی حمدی، حمد کے ساتھ اس کی، بھی حمدی جار مجرور، حمدی ہی مضاف مضاف الیہ، یہ پورا مل کے متعلق ہو رہا ہے سبح کے، اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اس کی ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور سبح میں جو ہے وہ فائل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، اور ان کے تھرو تمام پڑھنے والے تمام لوگوں کے لیے دنیا کے صحیح جی۔ جو فائل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سب بھی کیا ہے؟ سب بھی کیا ہے؟ حمد کیا ہے؟ سر تسبیح بیان کرنا، یعنی کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور حمد یعنی کہ اس کی تعریف بیان کرنا۔ سر میں تو سب باہا تو یہی ہوتا ہے سر، اس کا فرق تو نہیں پتا سر۔ کیا سر سب بھی یعنی کہ یعنی کہ پاکی بیان کرنا، سبحان سے ہے، جیسے سبحان ہوتا ہے سبحا، اور حمد جو ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے، بڑائی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کچھ بولنا ہے آپ کو؟ سب واٹ از دا meaning and difference between sabbi and bi hamd? Sabbi and hamd. Sabaha, sabbah. سر صباح ہم بس سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو کا جو فرق ہے، یہ روٹ ورڈ ہے صباح، تسبیح کرنا اس کی پاکی کی، یعنی کہ پاکی کی گواہی دینا یا کنٹینیوس اس کا ذکر کرنا، اور حمد جو ہے اس کا شکر کرنا اس کی تعریف کے ساتھ۔ اتنا پتا سر۔ بہت اچھا ہے۔ اور کوئی ایڈ کر سکتا ہے یہ دونوں میں؟ what does they stand for؟ سر یہ جب اس کی میننگ چیک کی تھی میں، تو اس میں لکھا تھا کہ تیزی سے گزر جانے کے بھی ہیں صابہ کے، تو یعنی کہ ان کی تعریف کرنے میں تیزی کرنا، صحیح ہے مطلب؟ جلدی کرنا، جی تیزی کرنا یا جلدی کرنا ایک ہی بات ہے نا؟ جلدی کرنا اور تیزی کرنا ایک ہی بات ہے نا؟ جلدی کرنا، تعریف کرنے میں جلدی کرنا مطلب۔ بس دیکھیے اس کے مفسرین اس کو کئی، ایک تو انسان اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرتا ہے، زبان سے ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، پھر 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اس تسبیح کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم تسبیح کیا کرو، یہ تینوں جو ہے ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری روح میں طاقت پیدا کرے گی، اور اس سے وہ طاقت، جب روح طاقتور ہوگی تو جسم بھی طاقتور ہوگا۔ تو دراصل جیسے جسم کی غذا ہے، میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جسم کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا اور پینا ضروری ہے، پانی پیتے ہیں اور پھر کھانا اپنے پیٹ میں بہر کھانا کھاتے ہیں ہم، تو دیٹ از دا نیڈ آف دا باڈی، لیکن وہ سول ہے۔ اسی طرح سے ملائکہ کی بھی کوئی غذا ہے، وہ تسبیح ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو روح کی بھی ایک غذا ہوتی ہے، جو اگر گندی چیزیں کھائیں گے تو گندے خسائل بھی آئیں گے۔ جیسے یہی کہا جاتا ہے کہ جو پورک کھاتے ہیں ان میں بڑے گندی حرکتیں بھی
اس غذا کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پاک صاف حلال اور اچھی چیزیں کھاؤ تو پھر مزاج بھی ویسے ہی بنتا ہے، مزاج بھی ویسے ہی بنتا ہے۔ ویسے ہی گندی باتیں بھی روح کو کھلا سکتے ہیں، اچھی باتیں اللہ کی حمد و ثنا ذکر ایک زبان سے ہے، اور زبان اور جسم کا دونوں کو ملا کے ایک اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے کہ بندہ جب زبان سے اللہ کی ثنا اور حمد بیان کرتا ہے، تسبیح، اس کے بعد عملی طور پہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے جسم کو اور روح کو انوالو کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اس میں اس کا شکرانہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اور پھر جب جسم کو استعمال کر کے روزہ بھی رہتا ہے، جسم کو اور روح کو استعمال کر کے وہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج کو بھی جاتا ہے، اور جسم کو اور روح کو استعمال کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تب ایک دو حکم آ گئے، تین حکم آ گئے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ توکل الحی، بلکہ یہ اسی کے ساتھ اس کا پارٹ ہے الذی لا یموت، اور پھر تیسرے میں اس کے لیے نماز پڑھیے، زبان سے اس کی حمد بیان کیجیے۔ نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح سے پوری سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی کہتے ہیں، اس کی ثنا میں حمد میں بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں۔ یہ سارا بدن اور روح کو استعمال کر کے عبادت کہلاتا ہے یہ، اور عبادت خالی زبان سے بھی ہوتی ہے اور انوالو کر کے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا شکر بھی، صرف تعریف کر دی اللہ اکبر، یہ تکبیر کہلاتا ہے، اللہ کی تعریف ہے، لیکن حمد اب کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف میں الحمدللہ کہتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصلاً کہ آپ کے لیے جس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اصلاً آپ کے تھرو کس کے لیے ہے خطاب؟ یہ پوری تمام انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن اور خاص طور سے آپ کی امت مومنین کے لیے ہے، کہ ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے نا، وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے اور کسی دوسرے کے اوپر نہیں۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم پورے پچھلی آیتوں کو لیں گے کہ جو اعتراضات ہو رہے تھے، جو لوگ نہیں مان رہے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچتی تھی، تو اب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو راہ راست پہ لانا یا وہ نہ آئے تو رنجیدہ ہونا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، نتائج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کریے۔ اب یہ پوری زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان اپنے طور پہ کوشش کر لے ہر معاملے میں، اور پھر باقی نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دے، وہی ہے توکل۔ اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسروں کے ساتھ سلوک، ماں باپ، اولاد، یہ ساری چیزوں حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ساتھ لے کر چلیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں. اس سے ممکن ہے کوئی متاثر ہو جائے اور وہ دین کی طرف راغب ہو جائے. تو یہ ایک کورس سکھایا گیا کہ بس آپ اسی کی زبانی اور جسمانی دونوں طریقے سے، جسمانی نماز ہے، روزہ ہے، فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں، اور حمد اس کے شکر کے معنوں میں بھی آتی ہے کہ ہر معاملے میں ایک نماز بھی اگر بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھ لیا اور اٹھ کے اوکے آئی ڈیڈ اٹ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قابل بنایا کہ ہم اس وقت نماز ادا کر سکے، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کو اللہ نے توفیق دی. ورنہ کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو ایمان بھی نہیں لائے ہوں گے، وہ نماز کا وقت بھی لاہو لعب میں گزار دیے ہوں گے. تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا اور اللہ کی بڑائی کو، اس کے انعامات کو، ہر نیکی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ نیکی کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اگر یہ توفیق نہیں ہوتی تو پھر شیطان ہماری نفس میں داخل ہوتا، ہم اس نیکی کو کرنے سے گریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بہت ڈیپ معنوں میں اگر ہم جائیں گے تو یہ ساری باتیں نکلتی ہیں کہ زبان سے بھی حمد و ثنا جو روح کی بہترین غذا ہے، اگر روح پاک ہوگی تو جسم بھی پاک ہوگا، روح طاقتور ہوگی تو جسم بھی طاقتور ہوگا، روح کمزور ہو جائے گی تو جسم میں کاہلی، سستی، اور پھر سوتے رہنا، نماز سے غفلت کرنا، بالکل اگر پڑھ بھی لیے تو آخری وقت میں پرندے کی طرح چند پونگے مار لینا. تو ایک خضوع یہ روح کی پاکی کی وجہ سے ملتا ہے. تو روح کو بھی صحیح غذا پہنچاتے رہنا، اور وہ صحیح غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی تسبیح ہے. اس کو جتنا انسان مومن ادا کرے گا اتنی اس کا جسم میں طاقت آئے گی، اس کے جسم میں خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتیں کرنے کا، اور پھر اس میں عاجزی بھی آئے گی، اور اس عبادت پہ فخر محسوس نہیں کرے گا بندہ، بلکہ اس پہ اور عاجز ہو جائے گا کہ اللہ اس قابل رکھا کہ یہ نیکی میں کر سکا، یہ توفیق مجھے دی اس نے. لیکن بعض وقت شیطان بیچ میں آتا ہے، اس پہ غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں یہ نیکی کیا، اور اس کا ذکر بھی لوگوں کے سامنے کرنا. تو ایک چھوٹی سی آیت ہوتی ہے لیکن اس میں مفسرین اتنا لکھتے ہیں، اتنا اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کئی ڈائمنشنز میں، وہ جیسے ہیرے کے جو کرنیں ہوتی ہیں، وہ جو شعائیں نکلتی ہیں، یا پھر اس کی جو چمک ہوتی ہے کئی ڈائریکشن میں ادھر ادھر، تو اسی طرح ہر ہر آیت کا ایک کلمہ وہ ایک ہیرا تو دنیاوی چیز ہے، اس سے بڑھ کر ہے، اس کے ڈائمنشنز جتنے نکالو کم ہے. اسی لیے یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو کوئی ایک وقت میں سمجھ نہیں سکتا. اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جب پڑھتے رہتے ہیں نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، ذہن کی کھڑکیاں کھلتی رہتی ہیں. کوئی ایک وقت میں پوری بات کسی آیت کے کسی کلمے کے بارے میں پوری نہیں ہو سکتی ہے نا. جو لوگ شروع سے میرے ساتھ ہیں، وہ ہم سورہ نساء پہلے بھی کرے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. Is it the same thing or we repeating or there is a difference؟ جب جو پڑھے تھے وہ الگ طریقے سے پڑھے تھے، اب جو پڑھ رہے ہیں، اور پھر اگر موقع ملا تھرڈ ٹائم پڑھنے کا سو اس کے ڈائمنشنز بدل جائیں گے. جی سر، بالکل بالکل. اب جتنی ڈیٹیل میں ہم لوگ کر رہے ہیں، پہلے تو ہم نے جلدی کر لیا تھا. ایک تو اس وقت تو گرامر بھی ہماری اتنی
ڈیپ نہیں تھی، اور تجوید یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو جو بول آپ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں تھا اتنی، تفسیر تفسیر بھی نہیں اتنی تھی. لیکن سر اب تو جو مزہ آتا ہے نا، او مائی گاڈ، بعد میں بھی سوچ میں آتی رہتی ہیں وہ چیزیں. ماشاء اللہ. چلیے اب یہ اتنا ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت والا ہے اللہ کے کلام کا، اس کے اجزاء یہی ہیں کہ آپ کے تھرو تمام امت کے لیے، خاص طور سے مومنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے. تمام مومنین کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہی ہے جو الحی ہے اور جو لا یموت ہے. اور پھر جو ہے اس کی دونوں طرح سے تسبیح اور شکر، تعریف جو ہے وہ ایسا کوئی معمولی ورڈ نہیں ہے، وہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہے نا. کوئی آپ سے پوچھے کیسی مزاج ہے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ الحمدللہ. وائی ڈو یو سے الحمدللہ؟ اللہ کا جی سر تعریف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شکر الحمدللہ. ہے، آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس حالت میں بھی رکھا ہے اس کا شکر ہے، بہت بہتر ہے. اور پھر اوپر نہیں دیکھتا انسان، جو اس حالت میں، جس حالت میں ہم ہیں، اس سے نچلی حالت میں، اس سے زیادہ تکلیف میں کون سے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، تو پھر اس کو اپنے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دیٹس گڈ. چلیے اس کے بعد کا آخری ٹکڑا اور ایک چھوٹا سا ہے، وہ کوئی اور چھوٹا گروپ آمنہ اور فاطمہ کا کر لیتے ہیں جلدی. سر آمنہ ٹریول کر رہی ہیں، انہوں نے کہا وہ میوٹ ہیں. اچھا چل چھوڑیے اس کو. فاطمہ کے ساتھ ممتاز ہے. پھر ممتاز کہاں ہے؟ بہت کم میں مارتے، لیکن پچھلی السلام ہاں پچھلی کلاس میں نہیں تھی سر میں، وہ پتلابمی تفصیل ہے وہ اس میں مس ہو گئی. اچھی بات. وہ میں سمجھا وہ ساری گنیش کا بھی جلوس تھا. ہاں وہ ربیع الاول بھی تھی نا. چلو کوئی بات نہیں، اچھا ہوتا ہے. ویسے تو ریگولر اسٹوڈینٹس میں سے ایک ہیں. چلیے آپ پڑھیے اور فاطمہ آپ کو کور کریں گے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا بھی بذنوب عبادہ خبیرا. پھر یہ اس میں وا عطف ہے اور جی کفا. رب جی میرے خیال میں وہ ایک بات اب ڈفرنٹ ہو گئی ہے. تو پھر ربط بولیں گے ہم اس کو، رب یا تو دونوں کہیں گے. دونوں ہاں. جی کفا اور یہ ہے کفا فیلیا ہے، جی فیلیا انشائیہ ہے. یہ کفا اس کا یا خبریہ کہیں گے اس کو، وہ کافی ہے. جی جی ٹھیک ہے. انشائیہ بھی ہم کہیں، جی ٹھیک ہے، انشائیہ کہتے ہیں، تسلی کی ہے یہ بھی آیت. ہاں جی جی کفا اور وہ کافی ہے. تو پھر اس میں ہم اس کا روٹ ورب ہے، روٹ ورڈ اس کا کفا ہی بولیں گے نا اس کا روٹ ورڈ، کفایا. جی کفایا. جی تو اور وہ کافی ہے. پھر اس میں فعل اور فاعل ہے. بھی جی پھر فائل یہ کون ہے؟ جی فائل ممتاز، فائل کون ہے؟ کیا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اس کا فاعل اللہ ہے اور وہ کافی ہے. بھی اس سے مطلب بھی بندوں سے، ہی کی ضمیر جائیں گی بندوں سے، اور اللہ کافی ہے ان لوگوں سے. اس کا مطلب آئے گا ان میر ہی کی ضمیر جائیں گی بارے میں خود بندوں. کنفیوزڈ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ توکل کی طرف ہے. ہاں جی ہی اور ہمیں وہ کافی ہے. جی بھی اس سے تو پھر یہ توکل کی طرف جائیں گی، یا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟
गुनाहों की तरफ। वकफा बिही, और अल्लाह काफी है उससे। अच्छा, उससे काफी है जो तवक्कल करते हैं, वो उन बंदों से। बिजुनूबी इबादी, बिजुनूबी फिर ये जार मजरूर हो जाएगा, जुनूब गुनाहों से, बिजुनूबी गुनाहों से। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, बिजुनूबी जार मजरूर मुताल्लिक़ कफा। जी ठीक है। ठीक है। या इबादी, फातिमा क्या ठीक है? सर बीजनूबी जो है जार मजरूर मुतल्लिक के कफा या असर नहीं है? अभी वहां तक नहीं, मुझे पहले इतना ही करना है, और कफा अभी ही, जी सर। उसके बाद अभी जुनूब का जिक्र आएगा। इसके टुकड़े हैं, एक एक टुकड़े को समझना है। ये कफा ही जो आया वो क्यों आया, इसको फिर भी जुनूब से मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बड़ी रिचर मुबालगे वाली और बलागत वाली जबान आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है। आपने इतना टुकड़ा लिया था, वो तवक्कल अलल हय्य, फिर एक टुकड़ा लेके उससे मिलाया था अल्लज़ी ला यमूतु, फिर एक टुकड़ा ऐसी हस्ती के लिए बंदे को क्या करना है, सब भी हमदी, है ना, ये इबादतें करना है रूह के लिए, ज़बानी और जिस्मानी तौर पे इबादतें भी करना है, और हर इबादत पे, हर नेमत पे उसका शुक्र भी अदा करना है, उसमें रूह को भी शामिल करना है, जिस्म को भी शामिल। उसके बाद एक टुकड़ा रहा है वो कफा भी ही, ये तसल्ली के लिए, अल्लाह उसके लिए काफी हो तमाम, जाएगा। यस, हाँ, अल्लाह वो तमाम चीज़ों के का हक रखते हैं, वही पैदा किए हैं, उन्हीं का शुक्र अदा करना है, उन्हीं की इबादत करना है, उन्हीं की तस्बीह अदा करना है। तो ये तमाम, अब ये काफ़ी है बोले तो चाहे है अल्लाह मियाँ काफ़ी है, ये ऐसे माने नहीं निकलते। Yes, that is his हक, उनका हक है, किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, किसी और का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि थैंक यू किसी को बोलते हैं बिकॉज वो एक जरिया अल्लाह ने उसको बनाया किसी काम में किसी की मदद करने का, लेकिन वो जो भी उसने किया इट विल रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने उसको वो तौफीक दी, उस तौफीक से वो अपने दूसरे अल्लाह के बंदे की कोई मदद कर सका, अल्लाह ने तौफीक दी तो अल्लाह की इबादत कर सका। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि उसके ऊपर भरोसा रखना, उसी की इबादत करना, उसके बारे में ये ख्याल रखना कि वो जिंदा है, उस पर उसको कभी मौत नहीं आती, अल हय्यु अल क़य्यूम है वो, ये अस्माए आज़म कहलाते हैं। इसको अल हय्यु अल क़य्यूम, उसके भी लिए अहादीस आए हैं, इसमें आज़म से कोई हवाले से दुआ मांगो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रद्द नहीं करते। तो बस मुफस्सिरीन ने या फिर उलमा ने अल हय्युल क़य्यूम को भी इसमें, जो जिंदा है और हमेशा रहने वाला, ला यमूतु, उसको मौत नहीं आती। तो कफा भी इन तमाम चीज़ों का हकदार, जो सही हकदार है, इससे पहले की आयतों में आया था कि वो याबुदूना मिन दूनिही, वो दूसरों की इबादत करते हैं, उसके सामने माथे टेकते हैं, उससे उनसे मदद मांगते हैं। उसी ज़िमन में ये आयतें एक ही कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं, इतना नहीं कि वो अल्लाह उस पे काफ़ी है, वो कफा भी ही की जो ज़मीर जा रही है, with all these instructions that Allah subhanahu wa ta'ala is giving you, और वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने जो रब है जो अपने बंदों को देता है, वो तमाम चीज़ों के लिए, एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज द रियल सोर्स, वो देने वाला असल कौन है। अगर किसी को तौफीक ना दे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हजारों बार हम सुन चुके हैं। वो कैद के ज़माने में कोई माँ जो है नान भाई की दुकान से सूखी रोटी उठा के
منہ میں چبا کے خود بھی 3-4 دن کا فاقہ تھی، لیکن اپنے بچے کو بجائے اپنے حلق میں اتارنے کے چبا کے اس کا گودا بنا کے بچے کے منہ میں ڈال رہی تھی. تو وہ کیا تھی؟ اللہ نے کیا دیا تھا اس کو؟ محبت ممتا ڈالی تھی. رحم. ممتا دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال وہی تھا، ممتا یا محبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو ڈیمانسٹریٹ کرا دیا. پھر دوبارہ کہے کہ وہیں جائیے تو سب کو معلوم ہے وہ واقعہ. پھر کیا ہوا؟ وہ تندور میں بچے کو پھینک دیا اس نے، اس اب کے خود اندر سے بچے ممتا کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نکال لیے تھے. اب وہ پھر خود اپنا پیٹ بھر رہی تھی، بچہ جھپٹنے لگا تو اس کو پھینک دیا. تو یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کا حقدار یا وہ کرنے والا وہ کفا بھی، اینڈ دیٹ از وہی کافی ہے. ہی از دا ریئل سورس. وہ رب ہے، وہ رب ہے. وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، غم دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے. روح کو گندا کر دیں گے، جسم بھی گندا ہو جائے گا. جسم بھی، روح اور جسم مل کے کوئی نیکی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس کی توفیق سر کفا جو بھی میں ہی کی ضمیر کو اس کی ربوبیت کی طرف ہم کہیں گے اشارہ. اس کی ربوبیت اللہ کی طرف ہی اس کا اشارہ جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی کافی ہے میں نے یو شوڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو اینی ادر پاور. کوئی بت نہیں، کوئی ستارہ نہیں، کوئی مٹی کا تودا نہیں، کوئی چیز کسی کی مدد نہیں کر سکتی. بلکہ جو توفیق ہے اور جو بھی اللہ کی عنایتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے. سمجھ رہے ہیں اس ٹکڑے کو؟ اتنا کتنا گہرے میں نے وہ کافی ہے. تو وہ اللہ میاں چاہے ہیں استغفر اللہ. بلکہ یہ وہ پورا پہلی جو آیت پڑھ کے آئے تھے بہت قریب میں آپ پڑھے تھے کہ کیا تھا وہ اس سے پہلے وہ یعبدون، آیت نمبر 55 شروع وہاں سے ہوئی تھی. اس گروپ کا انٹروڈکٹری آیت تھی، وہ یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم. یہ اسی سے لنک مل رہا ہے 55 سے، کہ وہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو نفع نقصان پہنچائے. لیکن کافر تو اپنے رب کو پیٹ دکھانے والا ہی ہے، اس کے خلاف جانے والا ہے. پھر اسی ضمن میں ہے کہ جو بھی بھلائی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. جو بھی اس کو دنیا میں مل رہا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، وہ سب کا دینے والا اللہ ہے. اس کی روح کو اگر وہ پاک رکھے گا، جسم کو پاک رکھے گا، تو پھر اس کے اندر وہ توانائی آئے گی. اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک زمانے قریب، ماضی قریب میں کبھی ہم نے سولار پاور یوز نہیں کرا تھا. اب یہ سولار لائٹ ہے، اپنے گھروں پہ آپ بھی استعمال کر رہے ہوں گے، جو سے الیکٹریسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود ہی دن بھر سورج سے چارج ہو جاتی ہے، شام میں خود بخود کھل جاتی ہے، رات بھر جلتے رہتی ہے. یہ سولار لائٹ آپ کے الیکٹرک کرنٹ سے اس کا کوئی ہے سب کے پاس گھر میں. یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں گھر کے باہر سولار لائٹ ایسی نہ ہو. یہاں ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا. سولر کوکرز تھے ابھی تک نہیں. یہاں تو بہت ہے، بہت کم ہے. کیا ہے فاطمہ، ڈو یو نو دیٹ؟ جی سر سولر لائٹ کافی لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوئی ہے سر. پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے. ہر گھر پہ یہاں سے نکل کے دیکھتے ہیں تو باہر چھوٹے ڈیکوریشن لائٹ ہوتی ہے، بڑے بلب ہوتے ہیں، سولار لائٹ سے چلتے ہیں. اس کا الیکٹریسٹی سے یا کرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود چارج ہو جاتے ہیں، پھر جیسے اندھیرا ہوتا ہے آٹومیٹک روشن ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چارجنگ ہے جو اللہ کی طرف سے
انسانی روح ریسیو کرتی ہے، لیکن اس کو وہ غذا ملنی چاہیے. وہ غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ کی حمد و ثنا، اپنی زبان سے بھی اور اپنے جسم سے ہی. اور پھر وہ یعبدون من دون اللہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس تمام چیزوں کا جو جس پہ ہمارا بھروسہ ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف ریفر ہوں. سو دیکھنے میں اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اس کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کافی ہے، پھر اس کو بھی ذنوب سے ملا دینا، یہ ایک بالکل الگ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. جی کچھ یہاں تک سمجھ میں ہے آپ کو کہ کس طرح سے اللہ قرآن کا سر. مطالعہ کرنا چاہیے؟ کہ بے جنوب عباد یہ حالانکہ کوئی وہ علامت ایسی نہیں ہے کہ وہاں رکو، لیکن ایک ٹکڑا اپنی جگہ پورا کلام کر دیتا ہے نا. وہ توکل علی اللہ یہ پورا کلام کر دیا. اور ہم بہت روز ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور اس کے انالیسس کرتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ پارٹ ہے آیت کا، وہ سارے پارٹ مل کے ایک مضمون بنتا ہے. تو ہم ایک چھوٹا الذی لا یموت ایک ہو گیا، وہ سب بھی بحمدی ایک ہو گیا، وہ کفا بھی ہی ایک ہو گیا. یہ ساری چیزیں کوئی یعبدون من دون اللہ میں سے کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ صرف ایک اللہ کر رہا ہے. اسی پہ بھروسہ ہونا چاہیے. وہ کفا بھی، اور اسی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. اینڈ دیس عبادات ہوں یا پھر بھروسہ ہو، یہ سب صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی اور چیز پہ نہیں. تو سر یعنی کہ جو یہ صفات بتا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقدار ہے ان ساری صفات کا، جو بھی ہی کی ضمیر جو ساری صفتیں بیان کر رہے ہیں. سر یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، صفات کا، ہمارے اعمال کا، جی ہمارے ایمان لانے کے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا. وہ ایمان کی دولت بھی اتنی بڑی دولت ہے، جو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیں وہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے کہ جو پچھلے انبیاء پہ بھی ایمان لائے تھے، اس پہ قائم رہے تھے، وہ بھی جنت کے حقدار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پہ جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، وہ اس کا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوگی. اس کا اجر دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اس کا بیسک شرط ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز آج ہم ہاتھ ہلانے کے قابل ہیں، پلک جھپکنے کے قابل ہیں، اپنی ناک سے سانس لینے کے قابل ہیں. ہم کو بھوک ہوتی ہے، ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیے، بھوک اگر بند ہو جائے تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے انسان کی؟ کھانا کھا سکتا ہو؟ نہیں سر. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، بھوک ہے. ساری توفیق اسی کی وجہ سے سر. بہت اس کے واسٹ مائننگ ہے. ہم تو سر کبھی ہی پہ ہم پھنس گئے تھے جب تیاری کر رہے تھے اس کی، تو سمجھ نہیں آ رہا تھی کہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے ہی سر. کی ضمیر جی فار سر. آل دیس تھنگ، عبادتیں بھی اور جو مل رہا ہے جو ساری چیزوں کے لیے. ہی از دا اونلی سورس دیٹ پرووائڈس ایوری تھنگ ٹو ہز سلیوز. اتنی مخلوق کو، صرف انسانوں کو نہیں، ایک چونٹی کو بھی غذا دے رہے ہیں، ایک کیڑے کو بھی، ایک پرندے کو بھی، سانپ کو بھی، بچھو کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، ہے نا، بت پرست کو بھی، شمس پرست کو بھی، ہے نا. وہ ہر ایک کے لیے وہ رب ہیں. رب کسی کو، البتہ بعد میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ بھی ان کی مرضی پہ، ان کے رحم و کرم ہے. جس کو چاہے معاف کر دیں، جسے چاہے سزا دیں. وہ کفا بھی ہی میں وہ توحید ہے. وہ توحید کے لیے ہے کہ he deserves every praise, he deserves every tasbih,
پاکی، حمد، شکر، جو کچھ بھی ہم کو ملتا ہے، اسی لیے کوئی بیماری بھی ہے تو اس میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی اللہ کا منشا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اس میں بھی، اور اپنے سے زیادہ تکلیف میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ How far is it clear to you؟ چھوٹے یہ جو ٹکڑے کا الحمدللہ سر، یہ تو بہت ہی اس کے معنی، اگر اس کی ڈیتھ میں جائیں تو میرے خیال ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی سر۔ ہو سکتی ہے، میں تو کیا میرے ساتھ جنریشن بھی مل کے وہ سوچ تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ تو اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی پہ کھڑے رہ کے بس تھوڑا پیر کو پانی چھو لیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ سمندر کے پاس اتنی دور کھڑے ہوئے ہیں کہ پیر تک پانی ایک انگلی کو بھی نہیں چھو سکتا۔ جتنا آپ غور کریں گے کلام اللہ سبحانہ اور مطالعہ کریں گے، خالی غور سے بھی نہیں ہوتا، تو اس میں مختلف رائے آ کے ایک اپنا ذہن بنتا ہے، اور وہ ذہن اس وقت کام کرتا ہے تو کس کی کیا رائے ہے۔ تو یہ اتنا ٹکڑا، یہ سارا جو ہے شرک سے محفوظ رہنے کے لیے کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے مانگنا، یا کسی اور پہ بھروسہ کرنا، یہ ساری چیزوں کا نگیشن ہو گیا فار ایوری تھنگ جو دے رہے ہیں اس پہ، جو توفیق دے رہے ہیں، جو بندہ ان رسپانس ان کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ان کے نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، ان کی دی ہوئی تھوڑی بہت تکلیف پہ صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے دا اونلی ایک ہی ہستی ہے جو اس ثنا کی اور اس شکر کی حقدار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کفا بھی۔ جی سر۔ اور بھی کسی کی سمجھ میں آیا یا صرف فاطمہ جی کی؟ مجھے لگا تھا جب میں نے پڑھا تھا کہ یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بات ہو رہی ہے، تو مجھے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ توکل کریں، تسبیح کریں، اور جو آپ کو منصب دیا گیا ہے وہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہی کافی ہیں ان کے تو گناہوں کی اس سے خبر رکھنے کے لیے، یعنی آپ کا وہ پارٹ آپ کا نہیں ہے۔ لیکن سر آپ نے پورا کھول کے بالکل نہیں، ڈفرینٹ وہ ہی تو مطلب ہو گیا سر۔ آپ کو تو کسی، اب ہمارا علم، آپ کا علم، میرا علم، علماء کا علم، وہ باروڈ علم ہے۔ ہم مختلف پرانے صحابہ کے یا اور علماء کے دین سے فائدہ اٹھا کے کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، اور جو بھی آپ کو علم دیا گیا، جو دنیا کے کسی انسان کے مقابلے میں سب سے بڑا علم تھا، جو وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ علم آپ کو ملا، وہ علم کی بنیاد پہ آپ سے خطاب ہوتا ہے تاکہ اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ صرف آپ سے خطاب نہیں ہے بلکہ پورے مومنین سے خطاب ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ توکل علی الحی، اس پہ بھروسہ رکھیں جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور پھر وہی ایک ہستی ایسی ہے لا یموت، باقی دنیا کی جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق فرمائی ہے سب کو ایک دن ختم ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اس ہی ہستی کا حق ہے کہ ثنا اسی کی ہو، حمد اسی کی ہو، روح میں کو وہی غذا پہنچائی جائے، اعمال کے ذریعے اسی کا شکر ادا کیا جائے، اسی کی پاکی بیان کی جائے، and he only deserves that، وہی اس کے لیے حقدار ہے، اور کوئی چیز، نہ کوئی چاند، نہ ستارہ، نہ آگ، نہ پانی، نہ سانپ، نہ کوئی مورتی، کوئی چیز اس کے علاوہ قابل تعریف نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ جی سر مختار صاحب سمجھ میں آیا کچھ؟ جی 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 تمام نعمتوں کا شکر ادا چلیے پھر اس کے بعد کا ٹکڑا انڈیپینڈنٹ ہے. جی سر اب جی سمجھ آ گئی سر. بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اب یہاں یہاں پر سے کوئی چیز محذوف ہے، محذوف ہے نا؟ محذوف ہے. کون ہے؟ بِذُنُوبِ اپنے بندوں بِذُنُوبِ گناہوں کے ساتھ بِذُنُوبِ گناہوں کے ساتھ عبادِہِ اس کے بندوں پر بندوں سے خبیرہ خبردار یعنی جاننے والا خبر رکھنے والا. تو پھر اب ہم اس کا ٹرانسلیشن کیسا کریں گے سر ترجمہ؟ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اس کے بندوں سے عبادِهِ گناہوں سے. کریے کر کے یہ بتائیے. اس میں جو محذوف ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی ایک اور خبر دے سکتے ہیں. ہے نا، یہ بات اللہ کی ہی ہو رہی ہے، تو جی اس میں جی جو اس کا مبتدا ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. یہ آیت ایسے خالی بھی ذنوبی سے نہیں شروع ہو رہی ہے، کفا بھی ہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہی ہستی جو حی الحی ہے، لا یموتو ہے، جو تمام ثنا اور حمد کی حقدار ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے. اب وہی ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ خبیرن بذنوب عبادی. اب جو بھی وہ ذنوب کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں، وہ کسی چیز سے نا واقف نہیں ہے. ہماری نیکیوں سے بھی واقف ہیں اور ہماری کوتاہیوں سے گناہوں سے بھی واقف ہیں. اب وہ اس سے پہلے بھی 1,75,778 بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کبھی کوئی خیال آتا ہے اور 1 سیکنڈ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا خیال آیا تھا. ذہن تو ہمیشہ کبھی بھی آئیڈل نہیں رہتا، کبھی بھی آئیڈل نہیں رہتا. ہم کبھی جب بھی بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ذہن میں، وہ کارخانہ ایسا ہے کہ 24 آورس، صرف نیند میں جو ہے وہ تھوڑا اس کو ریسٹ ملتا ہے. جب بھی ہم ہوشیار ہوتے ہیں تو یہ ذہن کبھی ایمٹی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ انسان سوچتا ہی رہتا ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز، یا تو ذکر چلتا رہتا ہے یا پھر کوئی لاحولاب کی بات چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ. دس از دا اونلی، جیسا قلب ہے وہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، دھڑکتے رہتا ہے، ویسی دماغ کی بھی حالت ہے. 1 سیکنڈ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے، 1 منٹ آپ کا دماغ یا میرا دماغ خالی رہا ہے؟ نہیں سر، کچھ نہ نہیں کچھ کچھ خیالات آتے. بالکل. نہ، وہ دل خاموش رہتا ہے، وہ برابر اپنی جگہ اپنے جو اس کا اسپیڈ ہے اس سے کام کرتے رہتا ہے. جس دن خاموش ہو گیا تو سو گیا، پھر دماغ بھی خاموش ہو جائے گا، اسی طرح سے کام کرتا ہے. تو وہ خیال جو ہمارے ذہن میں آیا تھا اور ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے ایک لمحے کے بعد، لیکن وہ اللہ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا. اس لیے وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے آیت ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم. اس پہ صحابہ رونے لگ گئے تھے، جی سر. اس پہ رونے لگ گئے تھے کہ ہم خیالات تو کئی قسم کے آتے ہیں، کبھی انسان ہے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ خیال آ جاتا ہے، کچھ ہے. تو وہ اس کی اگر پکڑ خیال کی ہوگی تو کوئی نہیں بچے گا. لیکن ان کو پھر تسلی دی گئی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، وہ ان کی شان ہے، وہ ان کی شان ہے. اب وہ خیالات پہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن بخشنے میں، سزا دینے میں ان کو پورا حق ہے. ان کی ملکیت ہے، ان کی تمام مخلوق جس کو چاہے، جو چاہے، جس طرح سے چاہے، جہاں چاہے، اس دنیا میں، اس دنیا میں، زندگی میں، مرنے کے بعد
جیسی چاہے جس کو چاہے وہ سزا بھی دے سکتے ہیں، اس کی مغفرت بھی کر سکتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ بہت سارے علماء اتنا ڈراتے ہیں کہ اب زندگی میں کسی کو حق مارا تو وہ گناہ ایسا ہے، جب تک وہ حق نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ آخرت میں وہ گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیت اس کی اچھی ہو، وہ دینا چاہتا ہو اس کا حق یا اس کا جو ڈیو ہے، لیکن کسی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے وہ دے نہیں سکے، اور وہ دونوں بندے جس کا حق ہے اور جو حقدار ہے وہ حاضر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں گے تو اس سے کہیں گے جو جس کے ذمے جو حق لینے والا ہے کہ اگر میں تجھے تیرے پورے گناہوں کی وجہ اتنی نیکیاں اگر لکھ دوں تو کیا تو اس کو یہ حق معاف کرے گا؟ وہ بڑی خوشی سے تیار ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہے، تو وہ اس کے تمام حق کو معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس معاف کرنے پہ اس کے گناہوں کی جگہ اس کی نیکیوں کو دے دیں گے۔ اب وہ اس بنیاد پہ وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وہ تو ان کا کرم ہے جس پہ یہ توکل کرنا ہے۔ ہم کو یہ نہیں کہ اللہ کو ایک ظالم سمجھے اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، اور جب تک کہ ہو جاتا ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب بہت جگہ صرف کوشش کی، میں اولاد کے بارے میں بھی کہتا ہوں، بات پہنچانے کے بارے میں بھی ہے، اللہ کے انبیاء رسولوں سے بھی یہ کہا گیا، آپ پہ کسی کو راہ راست پہ لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ صرف کوشش کے جواب دہ ہیں۔ آپ کی کوشش سنسیئر تھی، بات کو آپ صحیح اور بار بار پہنچا رہے تھے یا نہیں، that's only you are responsible۔ لیکن اتنا کہنے کے بعد وہ ایمان کیوں نہیں لایا، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا، ماں باپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اولاد کو نیک کیوں نہیں بنائے، نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، توفیق دیں گے، بہت ہی عبادت اطاعت گزار اولاد ہوگی، آپ کی بات مانے گی۔ آپ لاکھ سر پٹک لیجئے، وہ اگر آپ کے باتوں کو سمجھنے والے نہیں ہیں، لیکن ماں باپ سے ایک ہی سوال یہی ہوگا کہ did you try your level best to pass on the message what is right, what is wrong to your انفسکم و اہلکم، یہ بچانا ایسا پکڑ لے کے ان کو آگ میں جانے سے روکنا نہیں ہے، یہ آگ گرم ہے، اس میں جائیں گے جلیں گے، اور یہ جگہ آرام کی ہے، سکون کی ہے، اس کے لیے یہ جتنی بھی زندگی ہے اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، نیکیاں کرنا پڑتا ہے، عبادتیں کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا پڑتا ہے، اپنے عادات اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا پڑتا ہے، تو دین اس کی نیت کے لحاظ سے وہ اس کو وہی توفیق بھی ہوگی۔ کوشش بندہ کرے گا، بھروسہ اللہ پہ بندے کا ہوگا، باقی ساری چیزیں کرنے والا وہ اللہ ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں ایک میسیج پہنچانے کی کہ سارے لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جا رہا ہے، اور ایون جتنے پریزنٹ ہیں کتنے تو بور ہو کے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت اوپر سے جاتی ہے، اور شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ نکلو یہاں سے، بھاگو۔ جس کو توفیق ہوتی ہے نا، مجھے بھی توفیق ہوئی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ جو وقت ہو سکتا ہے، جو ہے ایک بہترین مصروفیت، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صبح میں شام میں جب بھی موقع ملا، that's only a try۔ اور آپ کے پاس وہ آپ کو توفیق ہوئی، آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ہم مل کے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
It's not that one way traffic نہیں ہے, one way traffic نہیں ہے, it's two ways. You are interested, you want to learn. آپ کے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں, اس سے میں سیکھتا ہوں, ہے نا. میں تو ایز اے ٹیچر ایسا تجربہ رکھتا ہوں کہ اگر میں کسی لوئر کے جی کی کلاس میں بھی ہوں, اگر بہت کم رہا ہوں خیر, تو وہ ان بچوں سے بھی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا. ان کے پاس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اتنی عمر گزر جانے کے بعد اس کا ہم کو علم نہیں رہتا. ایسی سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جو ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھی جا سکتی. Am I right or wrong? بالکل سر، ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے. اب اس کے بعد یہاں پر محضوب ہے, ممتاز سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پر وہی ہستی ہے جس پہ توکل کرنا چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بِالذُنُوبِ عِبَادِهِ, اب وہ اپنے بندوں کے تمام دانستہ گناہ, اور وہ ایک قسم گناہوں کی ہے, وہ سیئات ہیں جو نادانستہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. نماز میں کوئی خیال آ گیا, وضو میں کوئی وضو صحیح نہیں دھلا, یا کچھ اور ایسے ہیں, وہ تو خود بخود آٹومیٹک اریز ہوتے رہتے ہیں, مشین ہے, چلتا رہتا ہے. لیکن جانتے بوجھتے لاپرواہی میں کچھ گناہ, تو ان کا طرف اشارہ ہے یہ ذنوب کے بارے میں, کہ وہ جانتا ہے, اس کے بارے میں بندہ بھول جاتا ہے ایسے چھوٹے بڑے گناہ کر کے, چھوٹے گناہ. لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جس پہ توکل کرنا ہے, جو زندہ ہے, جس کو موت نہیں آنے والی ہے, وہی شکر کا حقدار ہے, وہی حمد کا حقدار ہے, وہی پاکی بیان کرنے کا حقدار ہے, روح سے بھی, جسم سے ہی, اور ان تمام کے لیے صرف وہی کافی ہے, وہی ڈیزرو کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. اسی لیے ایک کوئی ہستی ہے, ان کا بھی حکم ماں باپ ہیں, ان کا حکم ماننا ضروری ہے. اگر حکم دیں کہ آج سے نماز نہیں پڑھنا تم, تو shall we obey the parents? نہیں No, سر، sir. بات میں اوبے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نظر میں جو غلط ہو جو چیز. جو چیز غلط ہو وہاں اوبے نہیں کریں گے, لیکن ان کی عزت, احترام, ان کی بڑائی, خدمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ہے نا. ان کی دلی تکلیف بھی نہیں, بلکہ اس کے اوپر کتنے صحابہ کے اتنے قصے تھے کہ ماں نے قسم کھا لی تھی کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھنا, اور پھر وہ اگر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے نکل نہ جائے, لیکن وہ نہیں مانے. باقی ماں کی خدمت میں جتنا جو کوئی کمی نہیں کی, ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا وہ کرتے رہے. لیکن جہاں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات حاکم کہتا ہے یا پھر کوئی بڑا کہتا ہے, تو اس حکم کو نہیں مانا جا سکتا. تو اب یہ بھی ذنوب ہی وہی ذات جس کا ذکر اوپر چل رہا ہے, وہی مسند الیہ ہے, اسی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ کبیرہ, وہ پوری خبر رکھتا ہے, ہر چیز کی خبر ہے, اور وہ عباد ہی, عباد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے. سر ساری بندے. اس میں آ جاتی ہے, ساری مخلوق آ جائیں گے سر, جو بالکل کریٹ کیا. بالکل ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیکن بندے کے لحاظ سے یہ صرف انسانوں کے لیے بوجھا جاتا ہے, جیسے گناہ تو انسان ہی کرتے ہیں نا پھر. اور کیا کام بھی. جن اور انس. How far is it clear? ہمارا شازی الحمدللہ. جزاک اللہ سر کہ آپ نے اس کو ہمیں اتنا اچھی طرح سمجھایا, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم نے اس پہ آپ کے ساتھ ہمیں توفیق ہوئی سر سننے کی, اس کو سمجھنے کی. سر یہ تو اتنی سمپل نہیں تھی, اتنی بڑی چیزیں اس کے اندر. دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے, اسی واسطے ٹائم اتنا لگ جاتا ہے
کہ ہم اب سکون سے ہی کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ایسی آیتیں قرآن میں آپ کو بہت سی آیتیں ملے گی جو اتنی تفصیل اس کا ریکوائرمنٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ قرآن پہ اسی لیے تدبر کرنے کا حکم ہوا ہے، یعنی جس کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ کسی اور ہستی کو اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار ٹھہرا ہی نہیں سکتا، اس پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ یہ بے شک سر، ہے نا وہ جو بات آئی تھی کئی جگہ قرآن میں ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہے نا، سورہ حج میں ہے، سورہ یونس میں ہے، اور بے شمار الگ صورتوں میں ہے، سورہ الاعراف میں ہے کہ توحید کی جو تعلیم دی گئی پوری قرآن بھری ہوئی ہے، اسپیشلی جو مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں بھی اللہ کا بیٹا کسی کو مان لینا وہ بھی شرک ہے، لیکن جتنی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے وہ کوئی حقدار نہیں ہے اس عبادت کا، اس کی بڑائی بیان کرنا، نہ لات نہ عزا نہ کوئی بت، بلکہ اس کا حقدار جو تسبیح اور شکر کا حقدار ہے وہ صرف کون ہے؟ کفا بھی، دیٹ از اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہی از اویئر۔ اب یہاں پر ذنوبی عباد ہی ہے تو یہ سکے کا ایک رخ ہے، اور یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس لوگوں کے گناہوں کا ریکارڈ ہے، خبیرہ نہیں، بلکہ اس کے دونوں معنی نکلیں گے۔ اگر اسی کو آپ سکے کو پلٹ کے دیکھیں گے، بے جنوبی کی جگہ اس اللہ بندے کے نیکیاں، بندے کے اخلاق، بندے کی عبادتیں، اس کے جو نیکیاں ہیں جو وہ بھی اس کا دوسرا رخ ہے۔ کبھی ایک رخ بتایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو خوشخبری دینے والے بنا کے بھیجا گیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو نذیرا و بشیرا، خوشخبری دینے والا بھی اور بشارت دینے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے یا گناہوں کا ذکر ہے، سکہ پلٹ لیجئے تو یہ بات بھی اسی کے اندر لازماً آتی ہے کہ اللہ نے کی ہر عمل، ایون ہمارے خیال کا بھی اللہ کے پاس علم ہے، اور وہ محفوظ ہے جو خیال ہم کو آیا تھا، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، حالانکہ ہمارا اپنا خیال تھا، ہمارے اپنے ذہن میں آیا تھا، بٹ وی ور ناٹ اویئر آف اٹ۔ اور کئی گناہ ایسے ہیں، سورہ کہف میں آپ ہزاروں بار روز ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں جب مومن یا کوئی اپنے گناہوں کو اس کتاب میں دیکھے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب ظاہر ہے، تو یاد بھی نہیں رہتا کب کیا کرا تھا، لیکن وہاں اللہ کے علم میں وہ بھی ہمارے لیے ریکارڈ کر دیا، ورنہ اللہ کو وہ ریکارڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جی سر، جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سمجھ میں۔ چلیے اب اس کے بعد ہم دوسری حد تک، اس میں کوئی سوال ہے؟ سوال نجیبہ یا عمیرہ یا عائشہ، اینی کوشچن؟ نہیں سر، نہیں سر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو جو صفات ہیں وہ تو وہی بات ہے کہ سمندر کی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ کہف میں شاید اینڈ پہ پڑھتے کہ پوری سمندر کی سیاہی بھی لے آ کے لکھنا چاہو تو بھی سیاہی کم پڑ جائے گی۔ سیاہی نہیں،
دنیا کے سارے سمندر انک بن جائیں ہاں اور وہی تو سارے وہ انک جھاڑ بنتی سارے جھاڑ قلم بن جائیں اور وہ ان قلموں سے اس سیاہی میں ڈبا کے اللہ کی باتیں اگر لکھی جائیں تو وہ سمندر اور وہ جھاڑ کافی نہیں ہوں گے، ان کے برابر اور اتنے ہی سمندر، اتنے ہی جھاڑ جس سے قلم بنے لائے جائیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی باتیں تو ایسی ہیں جو سورہ کہف کے آخر میں پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں بھی ہے شاید یہ سب، ہاں سورت ابراہیم میں بھی میں نہیں، اس میں انبیاء نام میں ہے آخر میں کچھ، اور ایک صورت میں ہے بہرحال، مگر سورہ ابراہیم میں نہیں۔ چلیے shall we move to 59 still there is جی time 59 جو ہے وہ یہ ایک مضمون ہے۔ اب اس کے لیے کیا لیں گے ہم؟ نجیب are you able to read it؟ صحیح ہے، یس سر، تمہارے یس سر، ساتھ یہ ہمارا ہے، اچھی ہمارا بات ہے، بھی ہے۔ اوکے اچھی سر بات جی ہے۔ ذرا یہ میری آواز آ رہی سر، انمیوٹ کری تو نہیں پڑا، ذرا یہ دیکھیے ذرا، ارے ہلو، آپ کی بولنا آواز ہمارا آ رہی کہے ہے؟ کیا؟ نہیں سنائی میں آ رہی؟ وہ کہہ رہی ہے سر آپ کو آ رہی ہے تو ہمیں تو آ رہی ہے نجیبہ، آپ کی مجھے آواز بھی آ اچھی رہی ہے، بات ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ چلیے، کسی بسم کی اللہ آواز الرحمن چھوٹتی الرحیم، نہیں، ہمارا تک ہر ایک کی آواز الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق السماوات والارض، کہاں تک لیں یہاں گے؟ تک، تھوڑا سا دوبارہ یہاں اور تک، کیجیے، نہیں تھوڑا سا اور سوچ کے کریے۔ الذی خلق السماوات تک، شاباش جی بالکل۔ الذی اس میں موصول ہے اور جو ہے صلہ تو نہیں، یہ کون سا جملہ ہے؟ خلق، جملہ ہم پہچانتے جملے، کیسے ہیں؟ جب وہ کس جملہ سے جملے فعلیہ ہے، جملے فعلیہ خبریہ جملہ ہے یہ، اچھا تو الذی اللہ ہاں، جملہ اور جب ہم جملہ فعلیہ کب کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کو اچھا فعل سے شروع ہوتا جو جملہ، جی، اچھا اور یہ یہ کس سے شروع الذی ہو رہا مبتدا، الذی ہے؟ مبتدا ہے اور جی تو خلق یہ کون سا السماوات، جملہ بنا؟ جملہ مبتدا سے اسمیہ، ہو رہا ہے، ویری گڈ، جملہ اس میں اسمیہ ہے، الذی مبتدا ہے، خلق السماواتی اس کی خبر ہے۔ اب خبر کو اگر کھولیں گے تو خلقہ روٹ ورڈ ہے، اور جو ہے فعل اور فاعل ہے اس میں، سماواتی، خلق سماواتی مفعول ہے یہ، سماواتی اس کا، اچھا اور الذی خلقہ خلق میں السماوات، فاعل کون ہے؟ الذی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، ویسے جب خلقہ کو ہم کہیں گے تو اس کا ہم لوگ کہیں گے اس میں فائل جو ہے وہ نہ الذی ہے نہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ہم کہیں گے ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے، ہوا ریفر کر رہا ہے الذی کو، اور الذی جی ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اللہ تھوڑی سی سبحانہ، یہ چیز ہے، باقی آپ نے غلط بھی نہیں کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ ہاں۔ اس کے بعد الذی والارض، اور الذی 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 اور کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ہاؤ ول یو الذی ایکسپلین الذی؟ الذی سر جو وہی کچھ ہم ہے، پچھلے آیت میں پڑھ کے بہت آئے، ضروری ہے، یہ صرف اللہ وہی، کو ریفر نہیں کر رہا ہے، وہ ساری صفات جو ہم 58 میں پڑھے ہیں تمام آیتیں ہیں اسی سے متعلق ہے یہ الذی، یا صرف اللہ کو ہی ریفر کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی خصوصیت سے جو یہاں صفات پڑھے کہ وہ الحی ہے، لا یموت ہے، اور مستحق ہے تمام پاکی کا اور شکر کا، اور وہ واقف ہے اپنے بندوں کے تمام گناہوں کی سے یا ان کی خبر رکھتا ہے۔ اب اسی کے صفات یہاں پر
آگے بڑھ رہے ہیں، کنٹینیویشن ہے اس کا، تو الذی از ریفرنگ ٹو آل دا صفات جو پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، ان صفات میں اضافہ ہو رہا ہے. اب وہ صفات ہیں جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب جیسے کسی کو کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا کھلانے کا انتظام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں، پانی پلانے کے لیے ذریعہ بناتے ہیں، اور کوئی مشکل میں تو اس کو مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی کوئی ذریعہ بناتے ہیں، اور کسی کو اس کی توفیق دیتے ہیں کہ اس بندے کی. لیکن یہ ایسے کام ہیں کہ یہ سوائے اللہ کے کوئی جس کو پر وہ بھروسہ کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، جو الحی ہے، لا یموت ہے نا. اب وہ یہ الذی ہے، اس نے اس کے آگے اب ہم بڑھیں گے. خلق السماوات. Is there any authority that can build the skies? No. نہیں ہے. تو اب یہ لڑکتے جھڑکتے بہرحال یہ جملے کو اب صحیح پہچانا گئی. پھر جملے فعلیہ نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ جملے اسمیہ بولیں گے. اسمیہ. ایک سوال کا اور جواب دیجئے. خلقہ میں کیا کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے. ٹھیک خلقہ ہے، روٹ ورڈ بھی ہے اور ہاں، ماضی. تو ماضی یہ میں. چلیے پھر سماوات کا کیا مقام ہے؟ سماوات، سما کی جمع ہے، پلورل فارم میں ہے. سماواتی تمام 7 سماوات. کیا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ہاں، سماواتی مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. مفعول کے آخری حرف کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، زبر ہوتے اس کے. یہاں کہاں ہے زبر؟ سماواتی والارض میں ارضا پہنا. ابھی ہم بھاگ رہے ہیں، کئی کو بھاگ رہے ہیں، ہم بات صرف اتنے ٹکڑے کی کر رہے ہیں نا. جی. ابھی ولا میں خلق تو گئے نہیں السماوات. نا ہم. ابھی تو جی آسمانوں میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ، وہاں کی تفریح کر رہے ہیں. ابھی جی. زمین پہ اترے کہاں ہیں ہم لوگ؟ خلق السماواتی. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر مفعول بھی ہے تو اس کے اوپر آخری کلمے پہ زبر ہونا چاہیے. پھر یہ جی. سماواتی کیوں ہے؟ الف تے کی جمع ہے نا صاحب، سما کی جمع ہے. تمہارا کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں تم؟ سمجھاؤ نا اس کو کیا نہیں ہے. سر، آپ بات کر رہے ہیں سر، ارے وہ تو میں کبھی تم سماوات. تم جا اچھا کے وہاں خاموش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو میں مدد کر رہا ہوں، حالانکہ میرے کو نہیں کرنا چاہیے. میں تم کو یہ سارے سوالات کرنا چاہیے. اگر یہ مفعول بھی ہے، وہ صحیح ہے، مفعول بھی ہے. اب سوال کرو ان سے کہ پھر یہ مفعول بھی ہوتا کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے آخری حرف پہ کیا علامت آتی ہے، اور یہاں پر وہ علامت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ مفعول بھی ہے. یہ تمہارا کام ہے، تم نہیں کرے، تم جو خواہ میدان میں اترنا پڑا. سوری، نہیں سماواتی اس لیے کہ سماواتا کبھی نہیں ہوتا. ایک تو یہ جمع ہے، اس میں بڑی تے کے نیچے زیر آتا ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ اس کی شکل یہی رہتی ہے. کیا کبھی بھی بولیں گے؟ سماواتا، سماواتو. کیا بولیں گے اس کو؟ مبنی. ختم ہو گئی بات. یہ اسم کیا وہ کنڈیشن ہے جو مؤنث ہے، اس کی جمع کے ساتھ آتا ہے. اس کے اوپر کبھی تنوین بھی نہیں آتی، زبر بھی نہیں آتا. یہ اگر مفعول استعمال ہوگا تو بھی اسی طرح سے استعمال ہوگا. مبنی ہے، اس کے اوپر اعراب عمل نہیں کرتے، ہے نا. اعراب کا مفعول بھی بن رہا ہے تو مفعول بھی کے جو اعراب ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا. یہ بھی تھوڑی تھوڑی وہ مہینے میں ایک دن گرامر کر لینے سے نہیں آتا. ایسی کچھ چیزوں کا ریویژن تھوڑے دن تک کرتے رہے تو زندگی بھر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم مفعول تو کہہ رہے ہیں، پھر اس کی علامت کو بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ علامت نہیں ہے. بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی پیدا ہوا سو بچے بھی سے بھی پوچھے خلق السماوات میں کیا رشتہ ہے، تو خلقہ میں فعل فاعل ہے،
ہے نا. پیدا ہوتے ہی اس سے اگر یہ سوال کرے تو یہی جواب دے گا سماوات وہ خلقہ کا مفعول بھی ہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے آخری اعراب پہ سماواتا ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ گرامر اصل فنکشنل گرامر ہے، ایسی جگہ ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے پریکٹس اصل ہے، ورنہ زندگی بھر خالی گرامر ہی کرتے رہے تو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن سے اس کو ہم ربط پیدا ہی نہیں کر سکتے. دیٹ از دا فنکشنل گرامر، یہیں پر اس کو ہم کو سیکھنا ہے. ورنہ مبنی روزانہ میں صبح اٹھتے ہی کلاس میں آتے ہی ہم سب جو ہے آنکھ بند کر کے 50 بار مبنی 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 مورب 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 بولتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وی ہیو ٹو برنگ اٹ انٹو پریکٹس. اب سمجھ میں آیا نجیبہ کیا کریں؟ جی جی سر، الف تے کی جمع بتائی میں، جیسا سلاد نماز کو کا پلورل میں صلوات آتا ویسی طرح اسی طرح. بس وہ اسی حالت میں رہتا، اس میں کوئی چینج نہیں آتا، جی تو اس کو مبنی کہتے ہیں. چلیے اب ولعص کا ایک مقام بتا دو، اس کے بعد ول اردا جو ہے وا حرف عطف ہے، اردا معطوف ہو رہا سماوات کی طرف. بس خلقت الارض. اور کچھ بولیں گے اس کے بارے میں یا اتنا ہی کافی ہے؟ یہی بھی مفعول ہی ہے، مفعول بھی ہی ہے، بولیں گے اس کو مگر مفعول نہیں بھی؟ بول سکتے، نہیں بول سکتے اس لیے معطوف ہو رہا سماوات کی ہاں طرف. ہاں ہاں، واہ ہے. اگر واہ یہ جملہ ایسا ہوتا، اگر یہ جملہ ایسا ہوتا، غور سے سنیے نجیبہ کے لیے، الذی خلق السماوات سماوات الارض ارضا، واو میں بیچ میں سے نکال دیا، تب وہ جملے کی انالیسس کیسے ہوتی ہے؟ سماوات الارض، ہم، سماوات الارض نہیں آ رہا، الارض. دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے، واو کو نکال کے بھی کہا جا جی سکتا ہے. ہمارا اگر ایسا رہا ہے جملہ جی سر. الذی سر خلق، تو ایسا رہا ہے تو ہم السماواتی کو مفعول بھی نمبر 1 کہیں گے اور الارض کو مفعول بھی ثانی کہیں گے. ویری گڈ، یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن جب حرف عطف آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب اس کو مفعول بھی ہی نہیں کہیں گے، بلکہ ارضا سماوات کے اوپر اس کا اس پہ معطوف ہو رہا ہے. جی چلیے ہو گیا. یہاں سے اور کون ہے ہمارا کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے، بلکہ ٹائم بھی ہو گیا. سر میں نے پڑھا ابھی تک. اچھا، اب آپ نیکسٹ کلاس میں آپ کو دیں گے. وہ کہاں ہیں آپ؟ چھپے ہوئے تھے کہیں بہت نہیں نیچے؟ میں نہیں سر، میں ادھر ہی تھی، آپ نے نام ہی نہیں لیا. نہیں، وہ میری نظر ایسا میں دیکھ رہا ہوں اوپر نیچے کر کے، مگر راشدہ پہ کیوں ایسے نظر نہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہ تھوڑی اہم آیت ہے، بہت سی باتیں اس میں بتانے کی ہیں. قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے وہ ماں بینہما فی ستۃ ایام، اس کو بھی سمجھیں گے. اب یہ دونوں میوٹ کر لو، نجیبہ بھی، خالی نجیبہ کر لو، راشدہ تو رہنے تو ان سے بات ہو رہی ہے. چلیے بہرحال یہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے راشدہ سے اور ان کے ساتھ ایک بڑی، لیکن تھوڑا ٹائم جا رہا ہے. لیکن پوری قرآن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے، ہم ختم نہیں بھی کر سکتے ہیں. بیچ میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے. بہرحال جب تک خدمت لینا ہے لے لیں گے، لیکن یہی چیز آپ کو آگے پورا قرآن پڑھنے میں مدد کرے گی. یو یور سیلف کین ڈو اٹ. آپ کا بیس اتنا اسٹرانگ ہو جا رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یو کین یور سیلف ڈو اٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ دور بھی کریں گے سر، آپ کے فائدے میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. دور بھی کریں گے.
इंशाल्लाह अल्लाह आपको वो सब अल्लाह ذریعے اسی طرح ہے کہ اگر ہم لوگ جیسے تیزی تیزی سے پڑھ کے گزر جائیں تو وہ جسم کی یا دماغ کی غذا ہو گئی، لیکن جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ روح کی غذا بن رہی ہے کہ یہ چیز روح میں اترنے کے لیے اس کی ڈیٹیل میں، اس کی ڈیپتھ میں، کہ ہم جانتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن وہ ایک روزمرہ عادتاً دیکھ لیا، بس سمجھ لیا ہاں ہے، لیکن اس کو سوچ، اس کے اندر سوچنا ڈیپ جا کے کہ وہی ایک ذات ہے جس کو موت نہیں آنے والی، یا وہی وہ ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں ہے، وہی کافی ہے جو صرف تعریف کے لائق ہے۔ ان چیزوں کا دوراہا، ان کی ریویژن، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو جیسے دوبارہ سے وہ ہو جاتا ہے سر، ریفریش ہو جاتی ہیں چیزیں۔ الحمدللہ الحمدللہ سر، ٹائم لے، لیکن اللہ نے چاہا تو سر ایسے نہیں بولے، انشاءاللہ ہم مل کے سب لوگ یہ قرآن ضرور ایک دفعہ اس کو اسی طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ چلیے اب آپ دعا کر لیجئے، اس کے بعد آج ختم کریں۔ اللہ شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک پروردگار، یہ اندر ویک چل رہا ہے، اس میں پھر آپ نے ہمیں توفیق دی اللہ تعالیٰ، ہمارے سب انٹرنیٹ بھی سب کا صحیح چل رہا ہے، شکر ہے مالک۔ ہم سب کی مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانی فرمائیے، جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو۔ اللہ ہم قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، ہمارے لیے ایسے ذرائع بنا دے انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ سر اور تمام شرکا، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے اور ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہم سب کو اس دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ See you all tomorrow evening 7:25 same time inshallah۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔